علم و ادب کے جتنے بھی خوشنما پھول ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی آبیاری کے لیے ہمیشہ ایک گلشن کا سجانے والا ہوتا ہے، اس کو نکھارنے والا ہوتا ہے، اس کی زمین کو ہمیشہ ہموار رکھتا ہے، اور وہ گلشن علم و ادب ہمیشہ زندگی کی اعلیٰ ترین سطح پر ذہن کی استطاعت کو بلندی تک پہنچاتا ہے۔ ہمارے درمیان ہمیشہ سے ایسے ہی لوگ موجود رہے ہیں، اور آج بھی قبلہ پروفیسر ڈاکٹر اسد اریب صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، جو کہ گفتگو فرمائیں گے شخصیت، فن اور زندگی کے مختلف ان کے جو قبلہ سید مرتضیٰ حسین فاضل لکھنوی کی زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں جن سے لوگ ناواقف ہیں، ان سے واقفیت کما حقہ قبلہ کو ہے، اور علم کے وہ گوشے جو اب تک پوشیدہ تھے اس کو یہاں نمایاں بھی کریں گے، ان کو عیاں بھی کریں گے، یعنی کہ خفی کو جلی میں تبدیل کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ قبلہ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا۔ میں باقاعدہ اس تقریب کا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت چھوٹی سی تقریب ہے، لوگ مجمع کو بڑی تقریب سمجھتے ہیں، لیکن جو معاشرے کا ذہن ہوتے ہیں وہ اصل طاقت ہوتے ہیں، وہ چاہے 2 ہوں یا 4 ہوں، وہ 2 لاکھ کے مجمع سے وہ 2 لوگ بہتر ہوتے ہیں جو کہ زندگی کی نئی راہیں استوار کرتے ہیں۔ میں اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے اپنے برادر صغیر جناب جاسر عباس سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کریں۔ کھڑے ہو کے کر دو۔ درود تو پڑھوا سکتے ہیں، درود تو پڑھوا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ قرآن مجید نہیں مر محمد آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل۔ اور بہت ہی شارٹ نوٹس پہ یہ تشریف لائے، ایسے پاس میں ان کا شکر گزار ہوں۔ حضرات اس تقریب کی کہ جو روح رواں ہے آج، وہ ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر اسد اریب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مسند پہ تشریف لائیں۔ حمد باری تعالیٰ سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں۔ خدا کے بعد
اس میں بانی اسلام لیتا ہوں، خدا کے بعد اس میں بانی اسلام لیتا ہوں، پھر اپنے سر شریعت کا حسین الزام لیتا ہوں، پھر اپنے سر شریعت کا حسین الزام لیتا ہوں۔ علی جب بائے بسم اللہ کے نقطے میں ملتے ہیں تو بسم اللہ سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، علی العظیم، علی العظیم۔ تو ہے، تو پاک ہے، تو ہی تو ہے مہربان و رحیم، تو ہے، تو پاک ہے، تو ہی تو ہے پروردگار عرش عظیم، تو ہی مالک، تو ہی خالق، تو ہی رازق، تو ہی وارث، نہ کوئی تیرا شریک اور نہ تو کسی کا شریک، ہمیشہ زندہ و قائم، اکیلا لائق حمد، بزرگی والا بلند مرتبہ، غنی یکتا انس و جن، رات دن زمین و آسماں کا خدا، ہر خشک و تر کا خدا، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے میری تنہائی کے مونس، میری گمرہی کے رہنما، اے میری جائے پناہ، میرے رتبوں کو بلند اور میرے عیبوں کو چھپانے والے، اے مصور میری تصویر بنانے والے، میرے مالک، میرے مالک تیرا فرمان یہی ہے، نہ بناتا یہ آسمان، نہ بناتا یہ زمین، نہ سجاتا میں فلک پر یہ آفتاب، نہ چمکتا یہ مہتاب، نہ رواں ہوتے یہ دریا، نہ ان میں کشتی کوئی، اگر نہ ہوتے یہ پانچ جو زیر چادر ہیں، الہی سیدی مولائی میں سوال کرتا ہوں، بس انہی 5 کے وسیلے سے تیرے نزدیک جو اچھے ہوں انہی بندوں میں مجھ سے حقر کو بھی شامل کر لے، علم حضرت عباس کے سائے میں جو ہیں ان فقیروں میں میرا نام بھی شامل کر لے، اس طرح میں تیری سرکار میں حاضر تو رہوں، الہی سیدی مولائی میں سوال کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں۔ حاضرین کرام، ہمارے درمیان ایک جمع فکر شاعر اور اس شہر کا ایک نمائندہ ذہن جو جس کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ذہن جو ابھرا ہے وہ سورج سے بڑا ہے۔ میں جناب اپنے برادر عزیز سے جوہر عباس صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول ہمیں ہدیہ فرمائیں۔ جناب جوہر عباس۔ ساتھ پڑھنا، شکریہ۔ گرامی قدر ڈاکٹر اسد عریف صاحب سے اجازت کا طلبگار محترم عابد رضوی صاحب۔ ناز سے قبل 2 شعر۔ مدینے کی نجف کی کربلا کی روشنی ہے، مدینے کی نجف کی کربلا کی روشنی ہے، دل کونین میں کس انتہا کی روشنی ہے، دل کونین میں کس انتہا کی روشنی ہے، محمد سے محمد تک دیے 14 ہیں روشن، محمد سے محمد تک دیے 14 ہیں روشن، دیوں کی لو میں لولا کا لمع کی روشنی ہے، دیوں کی لو میں لولا کا لمع کی روشنی ہے۔ مختصر بحر میں نعت کے چند اشعار کہ سراپا مصطفیٰ کوئی نہیں ہے، سراپا مصطفیٰ کوئی نہیں ہے، تیرا ہم مرتبہ کوئی نہیں ہے، تیرا ہم مرتبہ کوئی نہیں ہے، مقرب یوں تو ہیں سارے پیمبر، مقرب یوں تو ہیں سارے پیمبر، مگر تم سا رسا کوئی نہیں ہے، مگر تم سا رسا کوئی نہیں ہے، محمد کا خدا ہے یا محمد، محمد کا خدا ہے یا محمد، ورائے منتہا کوئی نہیں ہے، محمد کا خدا ہے یا محمد، ورائے منتہا کوئی نہیں ہے، اب بجز نقش کف پائے محمد،
بجز نقش کف پائے محمد سبیل ارتقا کوئی نہیں ہے، سبیل ارتقا کوئی نہیں ہے۔ آخری شعر عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی پیروی ہو کس طرح سے، نبی کی پیروی ہو کس طرح، نبی کی پیروی ہو کس طرح سے، علی سے پوچھتا کوئی نہیں ہے، نبی کی پیروی ہو کس طرح سے، علی سے پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ شکریہ علامہ ارتضیٰ صاحب تشریف۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت ہمارے درمیان اس شہر کے چنیدہ افراد ہیں۔ عابد بھائی، آپ کا تو تذکرہ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو منہ چڑھانے کے مترادف ہے۔ آپ کا جہاں بھی آپ موجود نہ ہوں وہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بڑی تقریب نہ ہو۔ ارتضیٰ عباس صاحب اور جوہر عباس صاحب، یہ وہ نوجوان مفکرین ہمارے شہر سے ابھر رہے ہیں جو انشاءاللہ وقت آنے پر یا آئندہ وقتوں میں ہمارا اثاثہ بھی ہوں گے، ہماری پہچان بھی ہوں گے، ہماری شناخت بھی ہوں گے۔ مگر ان سے کچھ سینئر جناب ڈاکٹر ندیم نقوی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک تفکر ہے، ایک علیحدہ سوچ ہے، نئے زمانے کا نیا مزاج اور نیا شعور ان کی شاعری میں موجود ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر کے ہمیں نظم سے بھی مستفید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابرار بھائی ہمیشہ اسی طرح عزت افزائی فرماتے ہیں اور امتحان بھی لیتے ہیں اکثر۔ تو ابھی میں یہاں آیا تو حضرت فاضل لکھنوی صاحب کے لیے انہوں نے، اسی طرح ارتضیٰ بھائی بھی اکثر امتحان لے لیتے ہیں اپنی کتاب کی تقریب میں، تو 3 یا 4 اشعار جو ہو سکے یہاں بیٹھ کے قبلہ کے آنے تک وہ پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اسد عریب صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت پرانا تعلق ہے ان کا، بہت پرانا سننے والا ہوں۔ 25-30 سال پہلے انہیں سنا تھا اور وہ یادیں ابھی تک ذہن میں موجود ہیں گی۔ آپ گفتگو کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ پورا زمانہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہے، تو یقیناً آپ جب سماعت فرمائیں گے تو میری اس بات کی یقیناً آپ تائید کریں گے۔ 4 مصرے تو پہلے قبلہ کے لیے پیش کرتا ہوں گا آپ سب کی طرف سے۔ خدا اور اس کی حقیقت محبت، خدا اور اس کی حقیقت محبت، شریعت محبت، طریقت محبت، خدا اور اس کی حقیقت محبت، شریعت محبت، طریقت محبت، میرے 4 مذہب، میرے 4 مسلک، میرے 4 مذہب، میرے 4 مسلک، محبت 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 محبت۔ تو اہلیان کراچی کی طرف سے آپ کے لیے یہ محبت بھرا نذرانہ اور سب اس کے لیے، اور زیادہ وقت نہیں لوں گا، جو ابھی 3-4 اشعار ہوئے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ جوہر بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے، بہت گہری نظر رکھتے ہیں مصروں پہ بھی اور الفاظ پہ بھی۔ مرد خود آگاہ تھے خوددار فاضل لکھنوی، مرد خود آگاہ تھے خوددار فاضل لکھنوی، بے گماں تھے علم کا معیار فاضل لکھنوی، مرد خود آگاہ تھے خوددار فاضل لکھنوی، بے گماں تھے علم کا معیار فاضل لکھنوی، یہ کتب خانہ گواہی دے رہا ہے آج بھی، یہ کتب خانہ گواہی دے رہا ہے آج بھی، اب بھی زندہ ہیں تیرے افکار فاضل لکھنوی، یہ کتب خانہ گواہی دے رہا ہے آج بھی، اب بھی زندہ ہیں تیرے آثار فاضل لکھنوی، حشر تک قائم رہے تیرا ہنر تیرا سخن،
حشر تک قائم رہے تیرا ہنر تیرا سخن، اے سخن کے قافلہ سالار فاضل لکھنوی۔ حشر تک قائم رہے تیرا سخن تیرا ہنر، اے سخن کے قافلہ سالار فاضل لکھنوی۔ میں ندیم کم سخن ہوں پر یہاں ہے ایک اسد، میں ندیم کم سخن ہوں پر یہاں ہے ایک اسد، وہ سنائیں آپ کے افکار فاضل لکھنوی۔ سبحان میں سمجھتا ہوں کہ میری آج کی محنت رائے گاہ نہیں گئی، اور ڈاکٹر صاحب کو میں نے کل رات سے اور اب تک جو ہے وہ مسلسل میں ان سے رابطے میں رہا کہ آپ تشریف لے آئیں، اور یہاں بیٹھ کے میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ ہے اور آپ جو لکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہیں بیٹھ کر یہ اشعار لکھے اور یہیں انہوں نے پیش کیے، اور مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اسی طرح آپ کے قلم میں تازگی برقرار رہے، اس لیے کہ قلم میں تازگی اسی وقت رہتی ہے جب ذہن میں تازگی برقرار رہے، اور یہ ذہن کی تازگی اس وقت آتی ہے جب انسان کی فکر میں پاکیزگی ہو۔ تو فکر کی پاکیزگی، ذہن کی تازگی جب کرتاس پہ آتی ہے تو آپ کی وہ سیاہی نہیں رہتی، وہ روشنائی بن جاتی ہے۔ تو مولا آپ کو آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور چونکہ قبلہ حسین مرتضیٰ صاحب، آیت اللہ حسین مرتضیٰ، ہم گزشتہ 10-12 سالوں سے ان کے، میں اور ارتضیٰ صاحب بہت قریب ہیں، اور ہماری شبیں بھی ان کے ساتھ گزری ہیں علامہ طارق جوہری کے، اور بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ سیکھنے کو رہ گیا ہے، اور ان کی سرپرستی اور ان کی خاص طور پر ان کی سرزنش میں جو ایک مزہ ہے، اور جو ایک وہ ہمیں تربیت دیتے ہیں، وہ تربیت شاید کہیں ہمیں اور نہیں ملتی۔ جناب ارتضیٰ عباس یہاں تشریف فرما ہے، ان کی جتنی بھی ملاقاتیں رہی ہیں، اگر 2-4 دقیقوں میں وہ اس کو بیان کر سکیں تو تشریف فرمائیں۔ حسین مرتضیٰ صاحب یا ان کے مطابق بہرحال میں تو شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں یہاں پر، اور جناب اسد حریف صاحب قبلہ کی موجودگی میں جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب مولانا مرتضیٰ حسین فاضل صاحب قبلہ کی جو خدمات ہیں وہ میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ ابھی میری نظر سے ایک مقالہ بھی گزرا، غالباً ایم فل کا ہے، ایم فل کا مقالہ ہوا ہے جامعہ کراچی سے، اور غالباً خلیل صاحب نے جو ہے وہ، جنہوں نے علامہ طالب جوہری صاحب پر ایم اے کیا تھا، انہوں نے مولانا مرتضیٰ حسین فاضل صاحب پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے، ایم فل کا مقالہ لکھا ہے۔ بہرحال وہ کام اپنی جگہ ہے، لیکن میں اکثر یہ بات کہتا ہوں جب ذکر آتا ہے مرحوم کا کہ ان کی جہتیں بہت ہیں۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ علماء جو ہیں وہ زیادہ تر مذہبیات کی طرف ان کا کام ہوتا ہے، لیکن مولانا مرتضیٰ حسین فاضل صاحب خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے اور کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، کہ انہوں نے جہاں پیغمبر کی سوانح حیات خطیب قرآن کے عنوان سے لکھی، یعنی قرآنی آیات سے سیرت رسول کو انہوں نے ترتیب دیا، جو کہ ایک بہت منفرد کام ہے، اور اس کے علاوہ امام زین العابدین کی سوانح حیات اور اس کے ساتھ صحیفہ علویہ کا جو ترجمہ انہوں نے کیا، وہ ایک بے مثال کام ہے، اور ایک بہت ہی نایاب کتاب جو کتاب المومن، جو کہ ایک واحد نسخہ اس کا دنیا میں موجود تھا، اس نسخے کو انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے عربی میں جو ہے اس کو صاف کیا نسخے کو، اور اس کے بعد اردو ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ دونوں متن، اردو بھی اور عربی بھی، یہ ان کی بہت بڑی خدمات ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے کم سے کم 1000 برس پرانی کتاب، اور اس کا اردو غالب میں اس کو ڈھال کے پیش کرنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہے۔ غالب پر ان کا کام، پھر مرثیے پہ ان کا کام، انیس پر، دبیر پر، مرثیہ نگاروں کا تذکرہ انہوں نے لکھا جو ابھی تک مکمل شائع نہیں ہوا ہے، جو انشاءاللہ محمد آغا صاحب اس کو مرتب کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کے خطوط کا ہے جو انہوں نے مختلف اکابرین کو لکھے، علماء کو لکھے، شعراء کو لکھے. کچھ خطوط مجھے بھی ان کے ملے تھے جو انہوں نے مختلف علماء کو لکھے، وہ میں نے محمد آغا صاحب کو اس کی نقل جو ہے وہ فراہم کر دی تھی. تو وہ خطوط، پھر ان کے مقالے، پھر مضامین، ایک سمندر ہے. اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک اکیلے شخص نے جو ہے وہ محدود وسائل کے ہوتے ہوئے اتنے کام کیے جو ابھی بھی مکمل طور پر احاطہ نہیں ہو پایا کہ انہوں نے کتنا لکھا ہے اور کیا کیا ان کا ابھی غیر مطبوعہ کام باقی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر تمام چیزیں چھپ جائیں تو کئی جلدوں میں جا کر جو ہے وہ ان کا موضوع مرتب ہوگا. بہرحال بہت میں متشکر ہوں ذاتی طور پہ محمد آغا صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے اس تقریب کا انعقاد کر کے جو ہے وہ ڈاکٹر اسد صاحب کے حوالے سے جو یادیں ہیں مولانا مرتضی حسن فاضل صاحب کی، جو کہ یقیناً ادب میں ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا اور آنے والی نسل کے لیے بہت کام کی چیز ہوگی. انشاءاللہ لوگ اس کو سنیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اپنی ذہنی جتنی بھی ذہن میں ہمارے خلجان موجود ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور جو فکری اور علمی جو رجحانات آج کے دور میں مغالطے کی شکل اختیار کر گئے ان کو صحیح روش پر پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب اسد ادیب صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز سید مرتضی حسن فاضل اور جو بھی ان کے خانوادے سے متعلق وہ سمجھتے ہیں وہ اس کو بیان فرمائیں. میں آپ کو دعوت خطاب دوں. عزیزان گرامی، یہ عاجز کم علم حقیر آپ جیسے اہل دانش کے سامنے کچھ باتیں کرنے بیٹھا ہے. آپ اپنی ظرف عالی کے سبب اجازت دیجیے. لکھنؤ میں دو مدرسے تھے. ایک کا نام تھا مدرسۃ الواعظین 1913، دوسرا تھا ناظمیہ 1874. یہ وقف حسین آباد کے خرچ خرچے سے چلتے تھے. میرے عزیزوں، اپنی تاریخ سے بے خبر رہے تو آپ اپنے آپ کو گما دیں گے. آپ کو آپ کا پتہ نہیں ملے گا. اپنی تاریخ کو یاد رکھیے. لکھنؤ کے ان دو مدرسوں میں، مدرسۃ الواعظین میں صرف تقریر کا فن سکھایا جاتا تھا. نصاب عالیہ میں صرف و نحو کی کچھ کتابیں بھی تھیں، اخلاق جلالی بھی، اخلاق ناصری بھی، اس طرح کی کتابیں پڑھی جاتی. لیکن ناظمیہ کا ایک بڑا وقار تھا اور بڑے بڑے علماء جو آپ کی تاریخ میں پہچان رکھتے ہیں، جن کا اس تہذیب سے تعلق ہے، وہ سب کے سب مدرسہ ناظمیہ سے باہر آئے تھے. الہ آباد بورڈ نے کچھ ڈگریاں بنائی تھیں، مثلاً ممتاز الافاضل، صدر الافاضل، مولوی عالم،
اور فارسی کی بھی منشی عالم وغیرہ بنے تھے۔ شیعہ مدرسوں کے علماء دو بڑی چیزوں پر کامل تربیت رکھتے تھے، ایک طب اور دوسرا ادب و شعر۔ بھئی یہ کیا بات کہہ دی اس نے، ادب و شعر، اور ادب و شعر میں شرمائیے مت۔ ادب و شعر وہاں سے شروع ہوتا تھا جس کے لیے آپ نے کہا ہے کہ وہ ملک الذلیل، وہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ شاعری اور طب اس مدرسے کے نصاب میں شامل تھے۔ مولانا مرتضیٰ حسین فاضل، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اپنے فقہی امتیاز کو ایک کونے میں رکھ کر ادب کی بادشاہی کی طرف چلے آئے۔ بہت کم ہوتا ہے ایسا، کاروبار ہے مذہب کاروبار ہے، محلات بنتے ہیں مذہب کے ذریعے، بنتے ہی نہیں، بڑی بڑی لیموزین گاڑیاں ملتی ہیں، ٹریکٹر خریدے جاتے ہیں، زمینیں خریدتا ہے، عشرۂ ماہ محرم آنے دیجئے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ میرے دوست برا نہیں مانیں گے۔ مذہب کو چھوڑنا، بھائی چھوڑنا کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ مذہب ترک کر دیا۔ مذہب کے اس دائرے سے باہر نکل کر مولانا مرتضیٰ حسین فاضل نے وہ شہرت و عزت حاصل کی۔ اس کی کہانی سنیے، اس کی کہانی سنیے۔ میں 53 سے اور 65 تک ان کے ساتھ بندھا رہا ہوں، میں ان کے ساتھ بندھا رہا ہوں۔ مولانا مرتضیٰ حسین فاضل لاہور کے پنجابی معاشرے میں، اور شاید اس وقت لاہور کی آبادی 33 لاکھ تھی جس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، جو قوائف معلوم ہوئے تھے، اس 33 لاکھ میں ایک آدمی مرتضیٰ حسین فاضل لکھنؤ کا نمائندہ معلوم ہوتا تھا۔ کیا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے؟ لیکن یہ امتیاز تو ہے۔ بڑے بر کا پاجامہ پہنے ہوئے، یہ بر بھی پتہ نہیں آپ بر رشتے کو کہتے ہوں گے، ہمارے ہاں بڑے عرص کو بر کہتے ہیں، بڑے بر کا۔ اور مولانا کی پہچان یہ تھی کہ جیبی گھڑی ان کے پاس، میں نے ان سے ہی سیکھا ہے۔ شرفا بھی دیکھیے اشارہ کیا، میں بھی ہوں ان میں، عابد رضوی نے۔ مولانا کی ایک بڑی خصوصیت تھی کہ وہ پیدل چلتے تھے۔ یہ پیدل چلنا کیا ہے، یہ بچے کیا جانے ان کے وہ کون تھے۔ مغل پورے میں ایک ریلوے شیڈ ہے، ریلوے کا علاقہ ہے، اس میں ایک بڑی چراگاہ چھوٹی سی ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اجازت ہے؟ وقت نہیں لگے گا، چلیے۔ وہاں ایک صاف پانی کی نہر بہہ رہی ہے، 45 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، صاف پانی کی نہر بہہ رہی۔ ایک بزرگ تہمت باندھے کپڑے دھو رہے ہیں۔ آقائے پارسا، آقائے مرتضیٰ کے فاضل کے خسر محترم، ہم انہیں آقائے پارسا کہتے تھے اپنے بچپن، 12ویں بھی کہتے تھے، گو کہ وہ 12 کے بڑا لمبا قصہ ہے، یہ نہیں چھیڑوں گا۔ آقائے 12ویں،
ٹھیک، وہ کپڑے دھو رہے ہیں، چلے اب کپڑے تو آپ نے دھوتے ہوئے دیکھ لیے، لیکن مولانا کا بدن ایک بنیان سے آدھی ڈھکا ہوا ہے اور پھٹی ہوئی بنیان پہنے ہوئے. یہ ہیں محراب عبادت کے متقی. وہ نہیں ہے کہ ان سے ملنے کے لیے وزٹنگ کارڈ جا رہا ہے، پی اے سے رابطہ ہو رہا ہے، 3 دن پہلے درخواستیں دی جا رہی ہیں. میں بھی مولانا مرتضیٰ حسین پر آثار کا ذکر کر رہا ہوں. مولانا مرتضیٰ حسین میرے استاد تھے، یہ ذہن میں رکھیے. استاد کی قسم بھی طرح طرح کی ہیں. ایک ہوتی ہے کلاس کے استاد، جماعت کے. نہیں، کلاس کے استاد نہیں تھے، وہ سرے راہ استاد تھے. 17 سال میرے. وہ کیا ہے؟ وہ مغل پورے سے، میں آقا پارسا کی بات بھی کروں گا، مغل پورے سے چلے، سواری نہیں پکڑتے تھے، اور وہ لکشمی بلڈنگ پر آ کر ٹھہرے. سانس لیا انہوں نے. شیروانی پہنے ہوئے ہیں، بٹن ان کا اوپر تک کا بند ہے، جیب میں لگائے ہوئے، اور ہاتھ میں ایک بستہ نما کاغذ یا کتاب ہے ان کے. وہاں سے وہ نکلے تو کچا نسبت روڈ ایک جگہ ہے، وہاں مجھے نوجوان کی دہلیز تھی، ادھر سے انہوں نے چکر مارا، میں ان کے ساتھ ہو گیا. اور وہ مولانا، بھائی کس کس کہانی کا ذکر کروں گا. آپ آقا شاداں کے بارے میں بھی سنیں گے، ایک شیعہ عالم کے. کیا مجتہد و کیا عالم تھے. آغا مظفر علی غزل باش کے چچا نثار علی نے انہیں رہنے کی جگہ دی. اورینٹل کالج میں درس دینے جاتے تھے. آغا نثار علی نے کہا کہ شاداں صاحب ایک بچہ ہے، اگر اجازت دیں تو اسے کوئی پڑھانے کا وقت. کہنے لگے میرے پاس تو 2 ہی وقت ہیں، ایک یہ کہ میں نہا رہا ہوں اور وہ باہر کھڑا ہو کر درس لے لے، اور دوسرا یہ سچا واقعہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ مجھے بگھی پر اور ٹم ٹم پہ بھیجتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نواب پیلس لاہور کا مولویوں کی بڑی عمدہ جگہ تھی، وہ عیش گاہ تھی، جنت تھی مولویوں کی. آپ مجھے ٹم ٹم پہ بھیجتے ہیں، اس میں ایک پائیدان بھی ہے. تو میں جتنے عرصے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سفر کروں، پائیدان پہ وہ لڑکا پڑھے اور درس نظامی کے 3 باب میں 1 مہینے میں ختم کرا دوں. پائیدان پہ. مرتضیٰ حسین فاضل. موبائل انسٹیٹیوشن، متحرک مدرسہ ہے. چلے لکشمی بلڈنگ سے چلے، ایک بڑا مشہور پریس تھا، اس کا نام تھا علمی پرنٹنگ پریس، اور اس سے پہلے لکھا نام گیا تھا اس کا شرکت علمی. وہاں انہوں نے، میں بھی ساتھ ہوں، ہسپتال روڈ، اگر لاہور دیکھا ہوا ہو آپ ہاسپٹل کے ساتھ سے نکلے، اور وہاں غلام علی کی. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی لغت پاکستان میں اردو کی صحت و درستی کے ساتھ جس نے لکھی وہ مولانا مرتضیٰ حسین فاضل ہے. میں 8ویں جماعت میں تھا تب یہ پڑھی تھی میں نے ان کی درس. اس میں کچھ کام میرے بزرگ تھے نسیم صاحب، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، بڑے صاحب جلالت بزرگ تھے. لیکن اس لغت پر ان کا نام بھی آیا ہے کسی وجہ سے، اور اس لغت کا نام رکھا گیا ہے نسیم لیکن مرتضیٰ حسین فاضل کا کام ہے. مولانا، میں ابھی آقا پارسا کی بات بھی کروں گا. مولانا مرتضیٰ فاضل نے کیا جگہ بنائی اس شخص نے. آپ تو سب سو رہے ہیں،
बड़ा बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि कोई पीने वाली चीज़ है ना, हमारी कौम भंग पी रही है, बुरा न मानिएगा, बुरा न मानिए। इसे शऊर और होशमंदी के दरवाज़े खोलने की फुर्सत ही नहीं है। ये मुर्तज़ा हुसैन फाजिल को क्या पहचानी। 1959 13 अप्रैल को पंजाब यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हो रहा है। कौन बैठा हुआ है उस सेमिनार में? ज़फ़र अली ख़ां के मजले भाई हमीद अहमद ख़ां, बहुत बड़ा आदमी था। वही ऐसे लोग पैदा कीजिए मियाँ, आदमी अंग्रेज़ी के, दीवाने उर्दू के, ऐसे लोग पैदा कीजिए। हमीद अहमद ख़ां भी बैठे हुए, अप्रैल का वाक़या। डॉक्टर इबादत बरेलवी बैठे हुए हैं, वक़ार अज़ीम बैठे हुए हैं, डॉक्टर वहीद कुरैशी बैठे हुए हैं, 4 आदमी। मैं तालिब इल्म था यूनिवर्सिटी का, कंडक्ट कर रहा था मैं। मुझे उस ज़माने की इस्तिलाह में लोग शेर मुज़ाकिरा कहते थे, मैं ज़्यादा बोलता था। तो मैंने कान में, माफ़ कीजिए सैयद अब्दुल्ला का नाम नहीं लिया मैंने, सैयद अब्दुल्ला भी तशरीफ़ फरमा। मैंने उनके कान में कहा, सैयद साहब क्या दे रहे? कहा, मौलाना फाजिल लखनवी का इंतज़ार कर रहे हो। मुर्तज़ा हुसैन फाजिल लखनवी का उस सेशन शुरू होने में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों का नाम ले रहा हूँ। और उस वक्त मौलाना का मनसब बता दूं क्या था? ये बच्चे शर्माना नहीं चाहिए, बच्चों को शर्माना नहीं चाहिए। वो मुगलपुरा स्कूल में ओटी टीचर थे उस वक्त। इतना बड़ा आदमी था कि वाइस चांसलर, भाई लगे हाथों, ये भी सुन लीजिए मौलाना की बात। एक बहुत बड़ा आदमी पंजाब में गुजरा है, उसको पंजाब के स्कॉलर ही जानते हैं, आप नहीं जान सकते। हाँ बेटे मुझे पानी दीजिए, शुक्रिया। आबिद रिजवी, आप तालीम के आदमी हैं, अदब के, समझिए। उस शख्स का नाम है डॉक्टर मौलाना मोहम्मद शफ़ी, डिलिट हैं फ्रांस से। और मैंने जिस उम्र में उन्हें देखा है, गालिबन उस उम्र में उनकी उम्र 85-90 होगी। और वो यूनिवर्सिटी में, आजकल का यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तो पीएन के तौर पर है, आया गया बैठा नहीं गया, कोई उसकी कोई शुमार नहीं। वो क्या करते थे, एक छतरी थी बहुत बड़ी सी, वाइस चांसलर ने उन्हें अलॉट की हुई थी छतरी, और उस छतरी के नीचे 8 कुर्सियां रखी थी। इदारे मारिफ़े इस्लामी नाम था, जिसे मौलाना मोहम्मद शफ़ी ने मुरत्तब किया। इदारे मारिफ़े इस्लामिया इंसाइक्लोपीडिया। मौलाना शफ़ी हर पेज लिखने के बाद मुर्तज़ा हुसैन फाजिल को दिखाते थे। ये कहानी नहीं है, उसकी वजह बताता हूँ। मैं अभी आक़ाए बारहवीं का जिक्र भूला नहीं हूँ, उनका भी करूँगा, उनके असरात भी हैं। मुर्तज़ा हुसैन फाजिल साहब ने भाई क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या काम किए हैं। आपको तो अपने बाप दादा की तारीख़ की फ़िक्र है ना, अपने शजरे लिए फिरते हैं आप, है? मौलाना मुर्तज़ा हुसैन फाजिल के एक उस्ताद थे, मौलाना मोहम्मद हुसैन नौगानवी। मेरी बातों का आप लोग बारे खातिर समझ के बोझ तो नहीं जान रहे हैं। उनके उस्ताद थे मौलाना मोहम्मद हुसैन नौगानवी,
नौगामा मुरादाबाद के करीब में एक बस्ती है, आबिदी हजरात वहाँ रहते हैं। वहाँ शेख मोहम्मद जाफ़र साहब ने एक मदरसा कायम किया और वहाँ ये मौलाना मोहम्मद हुसैन ने बंदा परवर, कहीं दामने दिल पे लिख लीजिए, ये बात कागज़ पे लिखने वाली बात नहीं। गरीब आदमी थे मौलाना मोहम्मद हुसैन, उन्होंने तारीख़ुल उलमा लिखी। पढ़िए तारीख़ुल उलमा मौलाना मोहम्मद हुसैन की। मौलाना मुर्तज़ा हुसैन का नाम मैंने क्यों लिया? आज से कोई 28 साल पहले मौलाना ने तारीख़ुल उलमा को मतले अनवार के नाम से नई तरतीब के साथ शाया किया, और वो जो माइल बनज़ा थे या हालत नज़ा में थे मौलवी साहिबान, जिन्हें आप परवाह नहीं करते थे कि उनका ज़िक्र हो, उनका भी ज़िक्र, ढक्कू साहब का भी ज़िक्र किया उन्होंने, सरगोदे वालों का भी ज़िक्र किया उन्होंने, गुलाब शाह का भी ज़िक्र किया है, मौलाना मोहम्मद हुसैन का नहीं था ज़िक्र। मतले अनवार मौलाना का इतना बड़ा काम है कि मगर शायद कोई अरबी जानने वाला अच्छा उस्ताद हो तो मैं उससे कहूँगा कि भाई इसमें मौलाना मुर्तज़ा हुसैन का भी चैप्टर दाखिल कर दो। नहीं है, नहीं है उसमें। ख़ुद क्या लिखते, आप लिखेंगे? अच्छा, मौलाना मुर्तज़ा हुसैन की ये जो मोबाइल यूनिवर्सिटी थी, 9 आदमियों का नाम लेता हूँ कि जो चटाई पर बैठकर पढ़ाया करते थे हमें, अलावा उस सड़क के चलते फिरते। सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़ैदी, कत्ल कर दिया उन्हें, इस्लाम के तरफदारों ने उन्हें कत्ल कर दिया। सैयद मोहम्मद जाफ़र। दूसरा आदमी जो वहाँ होता था, उस चटाई पे, मैं बताता हूँ ये चटाई कहाँ बिछती थी, उस चटाई पे दूसरा नुमाया आदमी जो होता था, बहुत नामवर आदमी था, वो थे फ़कीर हुसैन बुखारी। अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे लेकिन शिया दीनियात के मुंतही थे। तीसरा बड़ा नाम मिर्ज़ा अहमद अली। भाई आप जानते हैं नहीं, नई नस्ल, ये मिर्ज़ा अहमद अली कौन है? मिर्ज़ा अहमद अली, मैं खैरात के तौर पे मौलाना मुर्तज़ा हुसैन के दामन रहमत से छींटे डाल रहा हूँ, मार रहा हूँ नहीं कहा, छींटे डाल रहा हूँ, छिड़काव कर रहा हूँ, इसलिए उनका जिक्र ज़रूरी है। मिर्ज़ा अहमद अली डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, ज़ाकिर हुसैन था मिर्ज़ा अहमद अली, लाहौर में। उनकी एक तफसीर है अल बयान, बड़ा वॉल्यूम है, कुरान मजीद की एक तफसीर है अल बयान, वो भी वहाँ होते थे चटाई पर बैठे हुए। सैयद मोहम्मद जाफ़र, और एक नाम और सुनिए, एक साहब मुफस्सिर कुरान हैं, पंजाब के रहने वाले, गुजरात के, मौलाना इमदाद हुसैन काज़मी, बड़े मुज्तहिद मिजाज के, मुज्तहिद थे तो नहीं, वो मुज्तहिद मिजाज के थे, अरबी फ़ारसी उर्दू बहुत जानते थे। ये सब लोग इमामिया मिशन उर्दू बाज़ार में एक छोटी सी इमारत थी जो शेख साहिबान ने, भाई बड़े बड़े लोग शियों में गुज़रे हैं, अब नहीं है शायद इतना, अब नहीं है ऐसे मुस्तकिल। उस वक्त के हिसाब से आप तसव्वुर नहीं कर सकते, 127 रुपये तोला सोना मिलता था।
127 रुपये तोला। ये बात कर रहा हूँ 62 की। उस बिल्डिंग का किराया था 9,000 रुपया जो दी गई थी इमामिया मिशन के लोगों। मौलाना मुर्तज़ा फाजिल भाई, ऐसे लोग आप पैदा कर ही नहीं सकते। माँ नहीं रही वो, माँ नहीं रही वो, और शायद बेअदबी ना हो तो बाप भी दरामद कर लें तो और बात। बाप की वैसे नहीं रहे। तरबियत के निज़ाम की बात कर रहा हूँ, दरामदी वैसे नहीं रहे। अपनी कहानी सुना दूँ? एक बहुत बड़े मौलवी गुजरे हैं, उनका नाम है सैयद मोहम्मद सिब्ते नबी। या आप किसी को नहीं जानते हैं, किसी को नहीं जानते। और मैं हैं मौलाना, आपसे मुराद इर्तिज़ा तो नहीं होता भाई, इर्तिज़ा तो नहीं होगा या अब्बास। मैं आपसे मजमूम की बात, मौलाना सिब्ते नबी साहब, उनकी एक किताब है मकातिल पर, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मौलाना के तहम्मुल, अखलाकियात, मौलाना की शराफत नफ्सी, मौलाना का इंतहाई शाइस्ता रवैया अपने छोटों के साथ। मैं नौजवान बफरा हुआ जैसे होते हैं 20-22 साल के, बोलने में, अदायगी में, बात चीज़ों में बोलता रहता था। मैंने कहा कि मौलाना, मैंने मौलाना सिब्ते नबी साहब की किताब अब्सारुल ऐन अपने पास रखी हुई है। अभी मैंने कहा ही था, मैंने मौलाना सिब्ते नबी साहब की किताब मकातिल पे अब्सारुल ऐन अपने पास रखी है। मैं करीब में बैठा था, मेरा जानू दबाया, कहा इब्सारुल ऐन। अफ़ाल के वज़न पर अब्सार भी आता है, मैंने अब्सार कह दिया। उन्होंने ये नहीं कहा तुमने गलत कहा, और मेरा जानू दबाया, कहा इब्सारुल ऐन। वो मुझे आज तक याद है, इब्सारुल ऐन। मौलाना की फजीलतें, ये किस माहौल से निकल के आए थे मौलाना? आपको मुझसे बेहतर मालूम है कि हुकूमत पंजाब ने मजलिस तरक्की अदब कायम की, धोखा देने के लिए, ज़बान की चाहत रखने वालों के मुंह में निवाला डालने के लिए। सच्ची कोई बात नहीं की। तरक्की अदब, मौलाना इम्तियाज़ अली ताज के दाएं तरफ बैठने वाले आदमी थे, इम्तियाज़ अली ताज, जब वो तरक्की अदब में थे। डॉक्टर वहीद कुरैशी भी तरक्की अदब के। ये दफ्तर मातम की जो पहली जिल्दों का मंसूबा बनाया गया तबीर की, वो भी वहीं बैठ के बनाया गया दफ्तर। इंतखाब अनीस भी। मौलाना मुर्तज़ा हुसैन फाजिल महराब के आदमी नहीं थे, बच्चे तो उनके महराब के हैं। अभी मुझे परसों आक़ाए क़ुम मौलाना मुर्तज़ा फाजिल ने, उनके बेटे ने, उन्हें भी मैं मुर्तज़ा फाजिल ही कहता हूँ, एक मुझे ख़त लिखा है कि हम वो ज़माना भूले नहीं हैं जो आप हमारे अब्बा जान और नाना जान के पास आते थे। ये ज़माने सिर्फ याद करने वाले नहीं हैं, इनसे दरसियात भी ली हैं हमने। रेलवे शेड में एक है नाच घर, कार्सन इंस्टीट्यूट के ज़रा आगे जाके है, अंग्रेज़ों के ज़माने का नाच घर। आक़ाए 12वीं ने वहीं रहते थे, दरख्वास्त दी कि ये बंद पड़ा है, इसमें हमें एक मस्जिद बनाने की इजाज़त दीजिए। हुकूमत ने उन्हें इजाज़त दे दी, उन्होंने बना लिया। 3 साल के बाद हुकूमत ने उनसे वो जगह छीन ली।
وہ پھر عدالتوں میں گئے اور ایسے گئے کہ اب وہ ناچ گھر والا امام باڑہ اور مسجد انہی کے پاس ہے، مولانا کے متوسلین کے پاس، بڑے ثابت قدم آدمی تھے۔ یہ آقائے بارہویں کی تربیت میں مولانا کا زندگی کا بہت بڑا عرصہ فقیری، عاجزی، بندگی کی جو علامتیں لیے ہوئے گزرا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ آقائے بارہویں ہے۔ آقائے بارہویں کی کہانی بڑی عجیب ہے بھائی۔ یہ امام باڑہ بننے لگا، کارسن والا، لوہار کی ضرورت تھی، ویلڈنگ پلانٹ جیسے لگتا ہے، مولانا نے لوہار کا کام بھی خود کیا۔ ان کے بچے جانتے ہیں، یہ آغائے مرتضیٰ کے بیٹے سب جانتے ہیں، پوتے پوتے، انہوں نے خود کام کیا۔ گلبرگ میں ایک مسجد بنائی انہوں نے، اس میں بڑھئیوں نے نخرہ شروع کر دیا، میں قربان جاؤں آقائے بارہویں کے، اس کے 3 دروازے آقائے بارہویں نے لکڑی کے رندوں سے خود بنائے۔ کیا لوگ تھے، کیسے کیسے لوگ تھے، لائیے اب انہیں ڈھونڈ، چراغے رخے زیبا لے کر، اب وہ نہیں ہیں۔ مولانا مرتضیٰ حسین فاضل پر یہ ایم فل، بھائی ایم فل تو مجھ جیسے عام آدمی کے بارے میں لکھا جاتا ہے، چھوٹا درجے کے، مولانا پر پی ایچ ڈی ہونی چاہیے، لیکن یہ متعصب معاشرہ جو میر انیس کو نصاب سے نکال رہا ہے، وہ مرتضیٰ حسین فاضل پہ ڈاکٹریٹ کی ہر یونیورسٹی میں کیسے اجازت دے گا؟ نہیں دے گا۔ مرتضیٰ حسین فاضل کا کام لغت اردو پر اتنا وقی کام ہے، اردو شاعری میں لفظ کے ساتھ شعر کا استعمال لغات میں عموماً نہیں ہوتا تھا۔ مولانا نے صحت لفظی کے لیے اشعار کا استعمال بھی پہلی دفعہ جنم دیا، اور بڑی بات چھوٹا منہ کہہ دوں، جب کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھنے آتا ہے کہ نہج البلاغہ کون سی خریدوں، ترجمہ شدہ مترجمہ، یہ گنہگار کہتا ہے مرتضیٰ حسین فاضل اور مفتی جعفر حسین والی خرید۔ اتنی عمدہ زبان لکھی ہے اس میں، ایسے خوشگوار اسلوب میں نہج البلاغہ لکھی گئی ہے، ایسی عمدگی سے تراجم کیے گئے ہیں۔ مولانا کا ایک چیپٹر سناتا ہوں آپ کو، جو میرے سامنے انہوں نے سنایا۔ صفین سے پلٹتے ہوئے افواج امیر المومنین واپس آ رہی ہیں، اور ایک گڑھے میں کہیں ٹوٹی ہوئی قبروں میں جناب امیر نے پیر نیچے ڈال دیے ہیں، اور آدھے اوپر ہیں اور آدھے پیر ان کے نیچے قبروں کے اندر۔ یہ خطبہ انہوں نے مولانا نے ترجمہ کیا، مجھے ازبر ہے، اردو کی بات کریں۔ جناب امیر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا اہل الوحشتی یا اہل الوحدتی۔ مولانا کا ترجمہ سنیے، اے تنہائی کے گھر میں قید و بند کی مصیبتیں جھیلنے والوں، اور یکو تنہا صدیوں کا سفر آمادہ ہو کہ اس پر تم گزارا کرو۔ السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا اہل الوحدتی یا اہل الوحشتی، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم لاحق۔ عجب بات ہے،
ये मौलाना लगे अजब बात है कि तुम आगे बढ़ाए और हम आहिस्ता रो थे, पीछे पीछे तुम्हारे आ रहे हैं, मुड़कर देखो, मुड़कर देखो। अंतुम लना, भाई ये तुम भी खूब है। काज़िम नासरी, ये तुम भी खूब है। ये तुम जो उर्दू का है, ये अरबी का लफ्ज़ है, याद रखिएगा, बिल्कुल मुकम्मल तुम। अंतुम लना फ़रतुन साबिक़ुन व नहनु लकुम, और हम क्या हैं, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, लाहिक़ हैं। अम्मा दुहरो फ़क़त सुकनत हाज़ा मा ख़बरो मा। है तन्हाई की बस्तियों के मकीनों, तुम्हारे घरों की खबर दे दूं, मौलाना के तक। अम्मा दूर फ़क़त सुकनत, जो घर तुमने बड़े शौक़ से बनाए थे, उनमें गैरों ने आबादियाँ रखी हुई। अम्मा लज़्वाज जो फ़क़त नुकेहत, और जो उन बीवियों से शौक़ था तुम्हारी ज़िंदगी का, वो कोई और दामनों में आ। हाज़ा मा ख़बर मा इंदना, ये हाल हाजिर है, मौलाना कहते हैं। हाल गायब का पता दो, वहाँ क्या हाल है। आवाज़ आई अन्ना खैर ज़ाद तक़वा, यहाँ किसी को कोई ख़बर नहीं मिलती किसी चीज़ की सिवाय पाकीज़गी और तक़वा। मौलाना के तराजिम अरबी में बहुत उम्दा तराजिम हैं। मैं बहुत सी बातों के बाद एक बात जो आखिरी कलाम के तौर पे कहना चाहता हूँ, वो यह है कि आखिरी सांस तक मौलाना ने अपनी वज़ा को बदला नहीं। कभी शेरवानी पहने बग़ैर घर से बाहर नहीं निकले, कभी नहीं निकले। टोपी कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने न पहनी। और बड़े तीखे खदोखाल के आदमी थे, बड़ी आहिस्तगी से अपनी निगाहों का इस्तेमाल करते थे। जोश और जोश एक यार गार मीर इतरत हुसैन ज़ैदी, बड़ी बड़ी कहावतें मैंने ब्रैकेट में कहा है, उनके बारे में बहुत सी बातें मशहूर है। मीर इतरत हुसैन किसी की इज़्ज़त नहीं करते थे, इतने बड़बोले थे, मगर मुर्तज़ा हुसैन फाजिल को देखकर अपने फट्टे से, जिस पर वो बीड़ी का कारोबार करते थे, उससे सरोकत खड़े हो जाते थे। आइए मौलाना, आइए मौलाना। मैंने वो मंजर भी देखी। जोश लाहौर तशरीफ़ लाए, बहुत से लोग जोश से मिलने आ रहे हैं, और जोश की बड़ी फरमाइश होती थी कि दिल्ली वाली नहारी खिलाई जाए। दिल्ली वाली नहारी खिलाई जाने का एहतमाम था। तो मैंने वो जुमला सुना, कहने लगे वो लखनऊ को मौलवी नहीं आया अभी, प्यार से कहने लगे, यानी जोश भी उनकी क़द्र व क़ीमत, मोहब्बत, एहतराम। और कौन था जो मौलाना के एहतरामात से आरी हो? हम हैं कि जो उनकी तारीख़ से बेखबर हैं। अल्लाह करे हमें फजीलत। शुक्रिया, बस इतनी। जी हुज़ूर, आकाए बारहवीं के चूँकि वो रेलेवेंस से बाहर हो जाते, मुर्तज़ा हुसैन की सिर्फ उनका तासुर दिया मैंने, लेकिन ये है कि आकाए बारहवीं को ये लोग कहते हैं कि 12 से हमारा कोई ताल्लुक़ तो नहीं था, हुसैन अली और हसन अली से। हम नक़वी लिखते हैं अपने आप को, मौलाना मुर्तज़ा हुसैन। उनकी मुसाहरत, ये मुसाहरत अरबी का लफ्ज़ है, ससुराल, उनकी मुसाहरत वहाँ हुई है शायद। लेकिन आकाए बारहवीं ने तहरीरी काम कोई नहीं किया, इतना जलील क़द्र काम जैसे कहते हैं, तहरीरी।
لیکن پورے لاہور کو انہوں نے تقوی کی تعلیم نماز بھی پڑھاتے تھے جمعے کی، آقا 12ویں جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، اور ایک ہجوم کثیر ہوتا تھا لیبر کا جو ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، لیکن ان کے معمولات میں ایک بڑی نئی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی صحت کا خود خیال نہیں رکھا، خود غذا، لباس، آرام، لہذا وہ جلدی ضعیف ہو گئے جلدی۔ اور میں تو اس وقت وہاں نہیں تھا لاہور میں ملتان چلا آیا تھا جب ان کا انتقال ہوا، لیکن مجھے ان کے وہ آخری دن اس لیے یاد ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ لاہور سے لکھنؤ کی یادگاریں مٹنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس زمانے میں 3 آدمی جا چکے تھے۔ وزیر الحسن عابدی جا چکے تھے، مولانا ناظر حسن زیدی یہ جا چکے تھے، ان کے حوالے سے یہ بات کہی۔ میں بس اتنا ہی جانتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کوئی سوال کیجئے تو میں جواب دیتا ہوں۔ جی ارتضیٰ عباس آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی کہیے تبلیغ کے حوالے سے جو ان کا کام ہے اس پہ دینا، وہ آپ بتائیے، بہت بڑا کام ہے۔ میں نے بھی کہا دبیر کو انیسیوں نے امکانی طور پر دبا کے رکھا، امکانی طور پر، اور بطور طالب علم بات کر رہا ہوں میں، انیس کی جلالت شعر برتر ہے، جلالت شعر برتر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن دبیر کا کام بھی کوئی کم تو نہیں ہے، اسے آپ کم نہیں کہہ سکتے۔ مولانا نے لکھنؤ سے کچھ جلدیں منگائیں دفتر ماتم کی جو نایاب ہو گئی تھیں۔ ایک میرے بزرگ دوست ڈاکٹر صفدر حسین زیدی تھے، انہوں نے اور مولانا نے مل کے دفتر دبیر کو، ماتم کو، دفتر دبیر کیسے دفتر ماتم، اس کو امکانی طور پر شائع کرنے کی کوشش کی، اور اس کی کچھ جلدیں شائع بھی ہوئیں ترقی ادب کے ذریعے، لیکن وہ فلوٹ نہیں ہوئیں، یعنی پھیلائی نہیں گئی، آگے نہیں چلی۔ مولانا دبیر کے بڑے عاشق تھے، اور ہمارے علماء، ارتضیٰ بھائی، ہمارے علماء ادب سے جب تک آشنا نہیں ہوں گے سامعین پر اپنا جادو جگا نہیں سکتے۔ ادب کا تڑکا بگھار ذرا سا کہیں نہ کہیں، شعر کا، جملے کا، کہاوت کا، تلمیح کا، استعارے کا، کہیں نہ کہیں کوئی جلوہ دکھانا پڑے گا، اور یہ جب ہوگا کہ جب آپ جانتے ہوں کہ لفظ کیا ہے اور کہاوت کیا ہے۔ آپ کے شعراء کا تو یہ حال ہے، خیام جل رہے تھے خیمے الٹ رہے تھے، آپ کا کلام ہے، آپ کے ایک شاعر کا کلام ہے، خیام جل رہے تھے خیمے الٹ رہے، چھپ گیا ہے بالکل۔ پنجاب میں المناک صورتحال، میں اس تہذیب سے باہر نکل کے بات کر رہا ہوں، پنجاب میں ایک اور المناک صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس جگہ بیٹھ گیا وہ اژدہا بن کر پھنکار رہا ہے، وہ نہیں آنے دیتا۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایک کتاب ابھی چھپی ہے، اقبال، میں آپ کے قربان شبم اہلیان مکتب ماں، کہنے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے محمد حسین آزاد، میر باقر داستان وہ کے بیٹے تھے، چھپی ہوئی ہے کتاب، ٹیکسٹ میں ہے، ٹیکسٹ میں ہے، اجتہد بنے بیٹھے ہیں۔
कोई नहीं पूछता किसी को भाई तुम क्या कर रहे हो। मौलाना मुर्तज़ा हुसैन को DPI डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब ने बुलाया और टेक्स्ट बुक बोर्ड में उन्हें शामिल करने की कोशिश की। मौलाना ने एक शर्त की जो मुझे मालूम है, वो ये थी कि मेरा लिखा हुआ तरतीब दिया हुआ काटेंगे नहीं आप। आमतौर पर ये होता है टेक्स्ट में काटते हैं लोग, उनका काटेंगे नहीं। मौलाना टेक्स्ट में शामिल नहीं हुए। सज्जाद बाक़र रिज़वी को वो टेक्स्ट दे दिया गया और अलमनाक सूरत हाल कि उस टेक्स्ट में जिसका नाम क्या गुलज़ार चमन है क्या, उसमें मुरत्तिब का अपना कलाम पाक भी शामिल है। टेक्स्ट में जो मुरत्तिब ने तरतीब दिया है उसमें उसका कलाम भी शामिल है। और हमने तो ये सुना था कर्नल हॉलराइट ने DPI हाफिज़ महमूद शिरानी को बुलाया और कहा मौलाना मुझे शिकायत मिली हैं, देखिए ये होते हैं लोग, मुझे शिकायत मिली हैं कि आपने इसमें एक बड़े शायर का जिक्र नहीं किया है, रूमानी शायर का। और रूमानी चैप्टर तो होने चाहिए इस रूमानी। कह लगे जी हाँ मगर वो शायर मेरा बेटा है अख्तर। आप देखें पहले एडिशन में सरमाए उर्दू के जो पहला एडिशन है उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, दूसरे एडिशन में वो मौजूद है। तो ये कहानियाँ हैं जी। आप कुछ कह रहे? उर्दू लुग़त पे आपकी बहुत नज़र है, आप 2-3 लुग़ात आपकी आती हैं। लफ्ज़ रायन तो मुझे इरशाद फरमाए मर्जियों में जो इस्तेमाल हुआ है। अच्छी बात किया। मुझे फ़ख्र है इर्तिज़ा अब्बास की शख्सियत पर कि इन्हें किताब से दिलचस्पी है। ये मुझे अपने किताब खाने में ले गए और हर समझदार आदमी ने जिसने समझा कि उसकी किताब इर्तिज़ा अब्बास के पास ज़्यादा महफूज रहेगी, वो इनके पास आ गई और ये पढ़ते हैं किताब पढ़ते हैं। और इसका वाक़या सुन लीजिए, छोटा सा वाक़या। आज से कोई 40 साल पहले रिज़विया सोसाइटी ने एक क्या छापा, गदीर खुम के बारे में वॉल्यूम छापा है, वॉल्यूम मुजल्ले दो जुल्ले में। उसमें मेरे भी मज़मून थे। तो मैंने आपकी लाइब्रेरी में सबसे पहले उस पर हाथ मारा देखने के लिए। और दूसरी बात जो मेरे हाथ तो नहीं आई, ना इन्होंने निकाल के दी, वो है आज से 50 बरस पहले अल फज़ल में शियों का एक रिसाला था, अल फज़ल। उसमें एक मज़मून छपा था मेरा जनाब अब्बास से आली क़द्र के मोजज़ात करीमा पर। और उसमें नज़ीर अकबर आबादी का भी जिक्र था। हमारे एक बड़े आलिम गुज़रे हैं, वही मैंने कहा यहाँ मज़हब के लोग अदब से कोई दिलचस्पी नहीं लेते। वो काबिल फ़ख्र बुज़ुर्ग जिन्होंने इन्हें अपना पूरा सरमाया दे दिया किताबों का, वो भी मज़हब के आदमी बाद में हैं, अदब के आदमी पहले। किसी दिन उन पर ये गुफ्तगू करेंगे, बता देंगे आपको। मैंने उनकी किताब में वो मज़मून तलाश किया, वो भी मुझे इन्होंने कहा है अल अब्बास नाम है उसका, उस किताब का नाम है अल अब्बास। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि किताब से दोस्ती इर्तिज़ा अब्बास जब तक नहीं पैदा होगी, आप लोग समरबंद नहीं हो सकते। समरबंद एटमी साइंसदान नहीं बनता है, समरबंद वो होता है जो किताब पढ़ता है।
किताब आगे बढ़ाता है, तहज़ीब को आगे। मैं तो उन सख्तगीर लोगों में हूँ, तहज़ीब को उलट पुलट कर देने वाला। मेरा अक़ीदा ये है कि अगर किसी तकरीब में ख़वातीन मोहतरम मौजूद हों तो उन्हें आगे होना चाहिए। उन्हें डिग्रेड करके दूसरी लाइन में फेंक दिया गया है, घरों में, ख़ानदानों में, मजलिसों में। और एक बेचारे बच्चे कि उन्हें आधा तबर्रुक देते हैं। आए पहले वो बच्चे बैठें शौक़ से संभल के, पालती मार के, और बड़ी तवज्जो से मौलवी साहब को देखें और उन्हें हिस्सा दें। आधा शीरमाल बैका की जाती है, बच्चों को आधा तबर्रुक देना। तो तहज़ीबी रवैयों में थोड़ी सी नज़र सानी की ज़रूरत है। बस जी, हाँ बेटे खड़े हो जाइए जी। अरे साहब, मोहसिन नकवी पर, असगर नदीम पर, सब पे काम है आपका। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल ये है कि हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान में अगर देखा जाए, हिंदुस्तान में तनकीद तो बहुत कम है। मुझे तरक्की पसंद नक़ाद जो हैं बड़े उनके जामे काम नज़र आता है, बड़ी तहकीक नज़र आती है। पाकिस्तान में सिर्फ टॉल क्लेम्स हैं, दावे हैं बड़े बड़े, काम नज़र नहीं आते। अच्छा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ जैसे एक इल्मी माशरा होता है, वहाँ पर तहकीकी नताइज को कबूल किया जाता है। हमें ऐसा नहीं है। क्यों? वो शख्सियात हम यहाँ पर पैदा करने में क्यों कासिर? आपने से भी शुरू में कहा ना कि वो माई नहीं है, वो बाप नहीं है जो तरबियत कर सकें तालीम के मैदान में। अच्छा, आप सिर्फ अदब की हद तक नहीं है, आप तबई उलूम ले लीजिए, आप सोशल साइंसेस ले लीजिए, आप लिटरेचर ले लीजिए, आपको वो शख्सियात नज़र नहीं आती। वो जो पहले गुजर गई, अब जो है वो चीज़ रिप्लेस नहीं कर रहे लोग। इसकी क्या वजह है? जाफ़र मियाँ, बड़ी सहल बात तो ये है कि किताबें अपनी ज़िंदगी इंसानों से ज़्यादा रखती हैं। किताबों का असरगिरी किताबों की इंसानों से ज़्यादा होती है। जब पाकिस्तान बना तो उससे पहले जो नक्काद जाफ़र आपने कहा मौजूद थे, उन्हीं को मुताले में मुंतकिल किया गया पाकिस्तान में, और वो असरगिरी पाकिस्तान बनने के 30-35 साल तक उसी तरह रही। मसूद हसन रिजवी को अब नई नस्ल नहीं जानेगी, एहतशाम साहब को नई नस्ल नहीं जानेगी, आले अहमद सरूर को नई नस्ल इस तरह नहीं जानेगी, ज़िया अहमद सिद्दीकी को, मोमिन पर जिनका काम है, नई नस्ल इस तरह नहीं जानेगी। अब किसे जानेगी? ये जो टीवी पर, ये जो मीडिया पर लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, इनको जानेगी। जाहिर है कि वो प्रोपेगेंडा जो आपने कहा, अदब का, तहक़ीक़ का, तनक़ीद का, किताब की इशाअत का, वो अब वैसा रहा भी नहीं है, वहाँ रहा नहीं। अब पैसे नहीं हैं अदीब के पास। अदीब बेचारा बड़ा मुश्किल में है, बीवी के जेवर बेच दे, चलो एक किताब छाप देगा, बच्ची की बालियाँ बेच दे तो एक रिसाला इशाअत पजीर हो जाएगा। बाकी तनक़ीद की किताब जब छपेगी, बंदा परवर उसे ख़रीदेगा कौन? कोई नहीं ख़रीदेगा। ये भी मुफ्त लेते हैं अंजुमन तरक्की उर्दू के लोग, लियाकत लाइब्रेरी वाले भी मुफ्त लेते हैं, नेशनल लाइब्रेरी वाले भी मुफ्त लेते हैं। तो किताब की अदम पजीराई से उसकी कदर व कीमत कम हो गई, और फिर वो नक्काद और अदीब और शायर। देखिए, बच्चों के अदब में मेहदी अली ख़ां के बाद कोई आदमी स्टाइलिश नहीं पैदा हुआ अभी तक। स्टाइलिश क्या होता है? यानी जिसका उसलूब अलग नज़र आए। मज़ाक करना और बात है, वजह पुराने ज़माने से जुड़े हुए थे मेहदी अली ख़ां और इस ज़माने की। बस मियाँ इतना काफ़ी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल। हाँ डॉक्टर साहब, आपका न्याज़मंद काज़िम नासरी। डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो रसाई अदब में, जो तक़दीसी अदब में नौहे या मनक़बत या मरसी लिखे जा रहे हैं, उनमें शेरी और फ़िक्री सतह ज़वाल आमादा है। उसकी वजह ये तो नहीं है कि हमने तक़दीसी अदब को तनक़ीद से बिल्कुल अलग कर दिया, कि तक़दीस से तक़दीसी अदब का कोई ताल्लुक़ नहीं है।
جبکہ زندگی کا تبصرے کا نام شاعری ہے، تو شاعری کا تبصرے کا نام تنقید ہے. اس حوالے سے آپ بالکل صحیح. وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن 2-1.5 منٹ میں جواب دے رہا ہوں. اب شاعری آپ کی حلقوں میں زندہ رہ گئی ہے، حلقوں میں، ماتمی حلقوں میں زندہ رہ گئی ہے، اور اس کا تعلق ردم سے سینے پر جانے والے ہاتھ سے قائم کر دیا گیا ہے. شعر کے اوصاف حسین تیرے لہو کی خوشبو پلک، یہ کہ جو آدمی کو ہلا کے رکھ دے. امداد حسین مولانا فاضل یہاں تھے، اور کیا کہنا، ایسے ایسے لوگ موجود تھے جب، تو وہ دیکھ لیتے تھے شعر. اب یہ جتنے شاعر ہیں ان سے پوچھیے ان کا استاد کون ہے. خود اپنے استاد ہیں، خود ہیں اپنے استاد. اس سے یہ خلل ہے. جی ہاں، شعر کا وزن نہیں ہے ان کے پاس، الفاظ نہیں ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ امن لفظ نہیں ہوتا ہے، امن لفظ نہیں ہوتا. وہ امن باندھ رہے ہیں، شمع باندھ رہے ہیں، وہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. سب چل رہا ہے زندگی اسی طرح. ٹھیک ہے میاں، شکریہ. ہم نے بہت بصیرت افروز گفتگو موضوع کے اعتبار سے سماعت کی، اور یقیناً یہ تقریبات جاری و ساری رہیں. تو جیسے جعفر عسکری صاحب نے کہا کہ معاشرے میں انٹالرنس جو ہے وہ ٹالرنس میں تبدیل ہو، اس لیے کہ ٹالرنس کی پہلی سطح ان لوگوں کے اندر ہے ناپید ہو چکی ہے جو کہ خود لکھنے، پڑھنے اور جاننے والے ہیں. ایڈ گرانٹ نے دی کرٹک میں بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے، مجھے ابھی قبلہ کی ساری گفتگو سے محفوظ ہے. ایڈ گرانٹ کہتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی گھرانہ، کوئی شخص، کوئی معاشرہ، کوئی قوم، اگر اس کا کوئی توڑنے والا اٹھ جائے تو اس سے یتیم قوم کوئی نہیں. ہم ایک نیم خواندہ معاشرے میں ہیں سب، اور نیم خواندگی سے خواندگی کی جانب قدم بڑھانے کی کوششیں ہیں، جو کہ مثبت انداز بھی ہے اور مثبت پہلو بھی ہے. اور یہ سوچنے والوں کا کام ہے کہ ہم اس کو چھلانگ لگا کے گزریں، ایک انقلاب کی سطح پہ گزریں، یا ہم اس کو ایک ایولیوشنری پروسیس سے گزریں. یہ طے کرے گی سوسائٹی کے وہ لوگ جو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اور سوسائٹی کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے جو کچھ بیان کیا، بس یقین مانیں کہ اگر یہ اس قسم کی محافل اور اس قسم کی یہ تقریبات ہوتی رہیں تو سب سے پہلے تو لکھنے، پڑھنے اور جاننے والوں کی تربیت بہت ضروری ہے، تاکہ جب وہ سوسائٹی میں جائیں تو لوگوں کو بتا سکیں کہ بھائی خود اپنے اوپر جو ہے خود تنقیدی بھی ہونی چاہیے. تنقید اور تنقیص کے اندر اگر آمیزش ہو جائے گی تو پھر وہ جو ہے وہ تنقید نہیں رہے گی، بلکہ تنقیص ہو جائے گی. اور کسی کی بھی آپ یہاں پر، اس لیے کہ تنقید تو تخلیق کرتی ہے اور تنقیص جو ہے وہ کسی کو تذلیل کرتی ہے. تو ہمارے یہاں تذلیل کا پہلو بڑھ گیا ہے بجائے یہ کہ ہم تخلیق کی طرف بڑھتے ہیں. بہرحال یہ گفتگو تو بہت وسیع ہے، اس کو ہوتے رہنا چاہیے. اور جناب محمد آغا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. شکریہ. آئیے مولانا، آئیے. یادگار صدر اللہ فاضل. السلام علیکم. علیہ السلام. فارسی کا ایک بڑا سعدیہ شیرازی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو بوستان کے ابتدا میں آیا ہے کہ بندے ہمان بہ کہ ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا آورد ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. تو یہ تو خیر بارگاہ الہی کے لیے انہوں نے گائے. میں یہ شعر آپ حضرات کی خدمت میں اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا میں بہت مشکور و ممنون ہوں کہ تشریف لائے. اس اچانک جو پروگرام بنا بہت محدود مدت میں نے کل ہی تقریباً سب کو دعوت دی اور سب ماشاءاللہ سے تشریف لے آئے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں.
آپ سب کا، عابد رضوی صاحب کا، ارزا بھائی کا، طارق جمیل صاحب کا بطور خاص مجھے ابھی ڈاکٹر صاحب نہیں جی طارق جمیل صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کا میں بطور خاص شکریہ ادا کروں گا کہ وہ تشریف لائے. اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کچھ عرصے پہلے میرے خیال میں جون کی کسی تاریخ کو ایک لیکچر انہوں نے بزم مکالمہ میں رکھوایا تھا دادا مرحوم کے نام سے. میں یہاں پہ نہیں تھا ورنہ میں ضرور شریک ہوتا اس میں. تو ان کا بھی بطور خاص اس لیکچر کا بھی شکریہ اور یہاں تشریف لانے کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر تسنیم صاحبہ، ڈاکٹر نوید صاحب، نجمی حسن صاحب قبلہ، ڈاکٹر اصغری صاحب، پروفیسر جوہر بھائی، شاہد صاحب قبلہ پروفیسر، اور تمام کاظم ناصری صاحب قبلہ لاہور سے تشریف لائے ہیں اور تشریف لے آئے، ظہیر بھائی، سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. جی رفیق عباس جعفری صاحب قبلہ، میں بہت بہت شکر گزار ہوں سب تشریف لائے. بطور خاص قبلہ پروفیسر اسد اریب صاحب کا کہ انہوں نے اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری دعوت پہ تشریف لائے. یہاں پہ بہت مطلب ہمارا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کی تقریر ختم ہو. ہم بہت لطف اندوز ہوئے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور انشاءاللہ ہم اس سے مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہم لوگوں کے لیے سب مشعل راہ ہیں کہ ہم آگے بڑھ سکیں اور علمی کام اور تحقیقاتی کام آگے ہو، ادب آگے بڑھے اور ہر میدان میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکیں اور سیکھ سکیں اپنے بزرگوں سے. بس میں 2 گزارشات عرض کروں گا. اگست کا مہینہ ہے، اتفاق ہے کہ اگست میں تشریف لائے اور ہم بھی یہاں پر ہیں. 1 اگست کو ہمارے دادا مرحوم کی ولادت ہے اور 23 اگست کو ان کی 1923 میں ان کی ولادت 1 اگست کو ہوئی تھی. یہ کاغذات کے مطابق اب ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے ہو سن. اور وفات ان کی 23 اگست 1987 میں واقع ہوئی تھی. اور یہ لیکچر آج کا ہم نے اپنی والدہ کے نام سے منسوب کیا تھا، محترمہ مجتہدہ طلعت سیدہ صاحب. ان کی بھی وفات 26 اگست کو ہوئی تھی. تو میں گزارش کروں گا تمام حاضرین سے کہ ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کے لیے اور بطور خاص ہمارے ان 2 بزرگوں کے لیے. اور ایک مختصر سی گزارش اور یہ کہ ہم یہاں پہ کچھ دادا مرحوم کے حوالے سے کچھ کام اس وقت چل رہا ہے آگے ہمارا. ان کی کچھ کتابیں ابھی پچھلے سال ان کا صحیفہ علویہ کے ترجمے کا آپ نے تذکرہ فرمایا، وہ ہم نے دوبارہ شائع کیا ہے، میں انشاءاللہ پیش کروں گا حاضرین کی خدمت میں. ان کے مضامین کافی سارے جمع ہو گئے موضوعاتی حساب سے اور ارزا بھائی کے ساتھ اور عابد رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ غالبیات تیار ہو گئی ہے. مرثیے کا بھی جو سے متعلق جو جواہر کا ایک نمبر انشاءاللہ مرثیے سے متعلق جو مضامین ہیں خاص شمارہ انشاءاللہ ارزا بھائی کے ساتھ ہم تیار کر رہے ہیں، وہ نکلے گا. غالبیات کی زحمت ہمیں عابد رضوی صاحب قبلہ کے خدمت میں دیں گے کہ انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو جائے اور چھپے. ارادہ میرا یہ تھا کہ پچھلے سال صدی 2023 میں چھپتا، لیکن وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. تو انشاءاللہ وہ کام چل رہا ہے. اور جو ارزا بھائی نے بتایا خطوط اور بہت سارے مضامین، یہ دارت المعارف کا تذکرہ فرمایا، دارت المعارف سے بھی جو مضامین دادا مرحوم کے تھے وہ بھی ہم نے کافی سارے الگ کر لیے، سارے ہی تقریباً الگ کر لیے. وہ بھی اب کمپوزنگ وغیرہ کے مراحل میں. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھ رہا ہے اور اپنے تحقیقاتی کام کے ساتھ ہم اس کام کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. میں بہت بہت دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے. قبلہ کا بھی بطور خاص اور تمام حاضرین کا کہ وہ تشریف لائے اور عزت افزائی فرمائے. بہت بہت شکریہ. بس ایک گزارش ہے، ایک چھوٹا سا ناچیز ہدیہ ہے قبلہ کی خدمت میں پیش کرنا. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر تسنیم صاحبہ سے اور عابد رضوی صاحب قبلہ سے کو تشریف لائیں اور یہ ہدیہ قبلہ کی خدمت میں پیش کریں. حضرت ہماری تہذیب میں ایک لفظ ہے نقل مجلس، کبھی سنا ہے؟ نقل مجلس، مجلس جب ختم ہو جاتی ہے تو تفریحاً تو مجھے اجازت دیجیے نقل مجلس کے 2 ذائقے.
इज़्ज़त नफ्स बड़ी चीज़ है। जब हम लोगों का नाम ले रहे होते हैं तकरीब में, तो कोई ना कोई रह जाता है, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, वो गैर ज़रूरी आया है यहाँ, तुफ है उसके आने पर पहली बात। और मुकरे मजलिस का दूसरा टूंग, टूंग जानते हैं? टूंग, टूंग नहीं जानते, क्योंकि मारती ना खुद कुछ लोग बना के। दूसरा टूंग ये है, मैं कभी किसी ऐसी ताज़ियत में नहीं जाता हूँ जिसकी अगले दिन तस्वीर छपे, औरों की तो तस्वीर हो, मेरी ना हो, मैं कभी नहीं जाता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, क़िबला ने फरमाया मैं कुछ नाम शायद भूल गया हूँ, ख़ास तौर पे अबरार भाई का नाम मैं भूल गया था, और हमारे मुअज़्ज़म भाई हैं, क्या नाम है, नहीं क़िबला का तो ले लिया था, क्या नाम है उनका, मिनहाल भाई हैं, सज्जाद भाई हैं, आरिफ भाई हैं जी, अली ज़ुहैर साहब हैं, हाँ जासिर साहब तो चले गए मेरे ख्याल में, वो मैं पता नहीं, मेरा नाम तो मैं इस काबिल नहीं है कि मैं लूँ। इंशाल्लाह कल 3 बजे जो है अंजुमन तरक्की होगी। कल, हाँ कल अंजुमन तो 3 बजे का वक्त है ना इंशाल्लाह। तो मैं जी, ये हमारी खुशदामन साहिबा हैं, डॉक्टर तस्लीम साहिबा, HOD एजुकेशन डिपार्टमेंट। आइए इधर तशरीफ है, आप इधर अरे आप तशरीफ आपको खुशदामन कहा इन्होंने? जी, इन्होंने मुझे खुशदामन। भाई क्या क्या लफ्ज़ से हम जुल्म। अब तशरीफ रखें, ये ना दूँ खुशदामनी को शेख हमारी न जाए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल और आप सारे लोग जो यहाँ नज़र आ रहे हैं, इस तकरीब के लिए काम कर रहे हैं पस पर्दा, उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत पहले तो सलाम पेश करती हूँ और उनकी काविशों को बहुत सराहती हूँ। हालांकि मैं इस सारी गुफ्तगू का कोई हिस्सा नहीं थी, कुछ हिस्सा नहीं थी, बस जबकि आप गुजारिशात हम आपकी सुन रहे थे और वो हमारे लिए बहुत बड़े एक, आपने हमें गुफ्तगू में, मैं अब बराह रास्त आपसे ही मुखातिब होने की ज़रूरत कर रही हूँ, यानी आपने हमें कौन कौन ज़माने की सैर करा दी और इतनी बेहतरी से। और मैंने ये देखा एक तसलसल था, एक रवानी थी, अल्फाज की अदायगी, शख्सियात के नाम, सन, और वो प्रॉपरली वो वाक़यात डे बाय डे। और मैं इतना नहीं जानती आपके बारे में, शायद ये मेरी आपसे पहली मुलाकात, लेकिन मुझे एक तसलसल था और उसने हमको एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं होने दी। और आपने फाजिल लखनवी साहब का तो बहुत ही अच्छा तारुफ करा है, उनका तारुफ तो खुद, अगर मैं कहूँ कि आप खुद ही उनका तारुफ, चूँकि देखिए जो शागिर्द है वो उस्ताद का तो अक्स है, उसका सफ़ी है। बहुत अच्छी बात किया आपको तो देख के तो बहुत बहुत दिल से, यानी क्या समझिए कि मैं बयान नहीं कर सकती इस वक्त अपनी दिली कैफियत कि आप जैसे लोग, आबिद भाई जैसे लोग, ये हमारे लिए मशअले राह है। खुद उन मोहतरम को मैंने कभी वाइफ फेज नहीं देखा, हाँ मैंने पढ़ा। अभी रिसेंटली मैं कल परसों अपना कोई एक लेक्चर तैयार कर रही थी जो मुझे डिलीवर करना है कल डिफेंस में, तब मैंने जब शिया उलमा को सर्च किया तब भी मोहतरम का नाम आया। फिर एक जगह मैं काम करती थी, वैल्यू एनरिचमेंट डिपार्टमेंट है, एक जगह क्या फातमिया में काम करती, वहाँ हमारी मीटिंग्स होती थी, यानी समझिए कोर कमेटी जो हमारी थी, बड़े बड़े लोग होते थे उसमें उलमा। वहाँ मोहतरम, मैं भी दादा हुजूर ही कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें ज़रा सा मुझे खुद अपनाइयत लग रही इस रिश्ते में, तो उनका तस्करा हुआ। तो जैसा कि आपने अभी फरमाया कि हमारे यहाँ बड़ी नाकदरी है,
تو وہاں ایک صاحب میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ ان کے اوپر PhD ہونا چاہیے، نو ڈاؤٹ۔ ان کا کام، ان کا مقام، ان کی چیزیں، اور بڑی ابھی تک ہمیں دیکھی جتنی گفتگو بڑی اپڈیٹ چیزیں ہیں ان کی۔ تو بہت بہت مجھے آپ کا میں کیا شکریہ تو میں کچھ ادا نہیں کر سکتی۔ آپ تو خود ہمارے لیے ایک مدرسے کی حیثیت رکھتے، اور ہم بہت دعا گو ہیں کہ آپ جیسے لوگ، عابد بھائی جیسے لوگ ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھے، صحت، ایمان، تندرستی کے ساتھ، اور آنے والے سارے لوگ، اور خود یہ بزم کا انعقاد کرنے کے لیے محمد آغا، کچھ چہروں کو میں جانتی ہوں، کچھ چہروں کے لیے میں پہلی دفعہ مل رہی ہوں، لیکن ماشاءاللہ جو آئے، جنہوں نے بات کی، آپ کی گفتگو سے ہمیں بہت بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ چاہے آپ نے شاعری میں کہا، جو نظامت کر رہے تھے وہ ان صاحب کا بھی، جو انہوں نے شروع میں جو انہوں نے شروع میں وہ پڑھا تھا، بہت زبردست۔ خدا سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا، میں اچانک آ گئی، اس کے لیے آپ لوگ کی سامع خراشی تو معذرت۔ ارے بس عابد بھائی کو بلائیں، بس کافی۔ مائک نکال آپ کو پتا ہم لوگوں کے یہاں دامادوں کے معاملہ ذرا ویسے ہی نازک ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے مجھے دے دیجیے گا۔ آپ کے بہترین آپ کے نوازش۔ اب یہ زمانہ آ گیا کہ مردوں کو بھی کپڑے دیے جائیں۔ جی شکریہ۔ میں ایک آپ سے گزارش تشریف لوگوں کو دور جانا ہے، ان کو جانے کی